اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام یریدون کیا وہ چاہتے ہیں ام یریدون کیا وہ ارادہ کرتے ہیں کیدا ایک تدبیر کا فالذین کفروا پس جو لوگ کافر ہوئے ہم المکیدون وہی آتے ہیں داؤ کے اندر ام لہم الہ غیر اللہ کیا ان کے بعد سے ام یا کیا دونوں ہی معنی آتے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہاں ام آ رہا ہے کیا سوال کے لیے ام لہم کیا ان کے لیے الہ معبود ہیں غیر اللہ اللہ کے سوا فسبحان یہ آیت نمبر 43 پڑھ رہی ہوں میں بھی جی سورۃ الطور کی جی مکمل نہیں ہوئی تھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ام لہم الہ غیر اللہ کیا ان کے لیے معبود ہے کوئی اللہ کے علاوہ سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ پاک ہے اللہ اما ان چیزوں سے یشرکون جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں کسفن ایک تختہ من السماء آسمان سے ساقطن گرتا ہوا یقولو سحاب مرکوم تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے ایک سخت یہ تو بادل ہے ایک گاڑھا بادل یعنی کہ سخت بادل یا جمع ہوا بادل مرکوم کا معنی جمع ہوا بھی آئے گا گاڑھا بھی آ سکتا ہے سخت بھی آ سکتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا اور اگر وہ دیکھیں ایک ٹکڑے کو آسمان کے ساقطن گرتا ہوا یقولو تو وہ کہیں گے سحاب مرکوم کہ یہ ایک ٹکڑا ہے جمع ہوا بادل کا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ فَذَرْهُمْ تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ وہ مل جائیں ملاقات کر لے یومہم اس دن سے الذی فیہ یصعقون یہاں تک کہ وہ مل جائیں اس دن سے جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے یصعقون یہاں جو ہے وہ ہوش کا اڑنا مراد ہے کہ کوئی چیز جو ہے ان کی سمجھ سے باہر ہونا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا یوم جس دن لا یغنی نہیں کام آئے گی ان کے نہیں فائدہ دے گی ان کو کیدہم شیئا ان کی تدبیر کچھ بھی ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان لوگوں کے لیے وَإِنَّ اور بے شک لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ظلموا جو ظالم ہوئے عذابًا عذاب ہے دون ذالک عذاب ہے اس کے علاوہ ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ اور تو صبر کر وَاصْبِرْ اور صبر کر لِحُکْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے حکم کا فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے فَإِنَّكَ بے شک آپ بِأَعْیُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ اور تسبیح بیان کریے بِحَمْدِ رَبِّكَ تسبیح بیان کریے اور پاکی بیان کریے اپنے رب کی حین تقوم جہاں کہیں تو ہو جہاں کہیں بھی تو کیا ہو کھڑا ہو مراد ہے موجود ہو
یہی مراد نہیں کہ صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں، موجود ہونا مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، فَسَبِّحْ، اس کی پاکی بیان کریے، اور وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور پیٹ پھیرتے وقت تاروں کے پیٹ پھیرتے وقت گویا کہ پاکی بیان کریے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ان لوگوں کو ہی جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے، کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ تدبیریں کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی تدبیر آزماتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کچھ داؤ کرے۔ داؤ سے مراد کیا ہے؟ کہ اسلام کے خلاف جو ہے کچھ معاملات کریں۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام کے خلاف کوئی تدبیریں آزماتے ہیں تو پھر یہ جو ہے اللہ کی تدبیروں کے اندر جو ہے آ جاتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ اسلام کے خلاف کچھ برائی کرنے کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ خود ہی اس برائی کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ گرفتار ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ پھر ان کو جو ہے کسی آزمائش میں ڈال دے گا۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ کچھ ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا یا داؤ کا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون، پر جو لوگ کافر ہیں وہی داؤ میں ہیں۔ داؤ میں ہے یعنی کہ پھر وہ میرے تدبیر اور میرے داؤ کا شکار ہو جائیں گے، پھر وہ بچ نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے واسطے معبود ہے کوئی اللہ کے علاوہ، کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جس ان کو پیدا کر سکے، رزق دے سکے، زندگی دے سکے؟ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو کیا ہے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، اما یشرکون، جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ہے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتا اور حضرت مریم السلام کو اللہ کی بیوی بناتا، تو اللہ پاک ہیں، بیوی سے بھی پاک ہے، اللہ بیٹے سے بھی پاک ہے۔ یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ جو ہے کیا ہے؟ اولاد سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ کیا ہے؟ ان بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو پتھر کے بتوں کو جو ہے اللہ کا شریک بناتے تھے، تو کیا ہے؟ اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ یہ مراد ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر وہ دیکھ لیں ایک ٹکڑا جو ہے آسمان سے گرتا ہوا، ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا، تو یہ ایسی جو ہے یہ ایسے سرکش لوگ ہیں، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کتنی بھی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ کیا نہ کر لیں؟ دکھا نہ دیں، لیکن جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہے۔ اچھا، اس آیت کی تشریح جو نا، میں آیت نمبر 44 کی تشریح میں تھوڑا سا چھوڑ رہی ہوں، میں اس کا جو ہے مطالعہ کروں گی، اس کو دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گی۔ اصل میں آج کا سبق میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، میں مدرسے سے ابھی آئی تھی، تو اس لیے اس آیت کی تشریح صرف میں چھوڑ رہی ہوں آپ کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 45 فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ، پس چھوڑ دیجئے ان کو یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں یا ملاقات کر لیں اس دن سے، یا مل جائیں اس دن جس کے اندر ان کے الذی فیہ یصعقون، جس کے اندر ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مراد جو ہے قیامت کا دن ہے۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اپنی اسی حالت کے اوپر رہنے دیجئے، یعنی کہ آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں شرک سے باز آنے کی، کفر سے باز آنے کی، لیکن یہ باز نہیں آتے، تو آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ اسی حال کے اوپر چھوڑ دیں، حتیٰ کہ یہ مرنے کے بعد قیامت کے اس دن سے مل جائیں گے، ملاقات کر لیں گے جس دن کا ان سے کیا کیا گیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ہے۔ جب یہ قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کے دن کے اٹھنے کو دیکھیں گے، تو جس جی اٹھنے کو اور
دوبارہ زندہ ہونے کا یہ انکار کرتے ہیں، اور جب یہ اٹھیں گے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو ان کے کیا ہوں گے، ہوش اڑ جائیں گے کہ جس چیز کو ہم جھٹلاتے رہے، جس چیز کو جو ہے ہم مذاق سمجھتے رہے، آج تو کیا ہو گئی، وہ واقع ہو گئی۔ تو اس لیے فرمایا الذی فیہ یصعقون، کہ اس دن کے اندر کیا ہوں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ جو چیز انسان کے بالکل وہم و گمان کے اندر بھی نہ ہو اور اچانک وہ معاملہ ہو جائے تو انسان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، تو اللہ نے یہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ ان کے کیا ہو جائیں گے، وہ ہوش اڑ جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن نہیں کام آئے گی ان کی تدبیر کچھ بھی، اور نہ ہی ان کی ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کہ آج ہی دنیا میں آج ہی دنیا کے اندر جو ہے اتنے اسلام کے خلاف جو ہے وہ تدبیریں پلاننگ کرتے ہیں، نبی کے خلاف کرتے ہیں، اور نبی کے ماننے والوں کے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خلاف کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا کہ ان کی یہ جو تدبیریں ہیں، پلاننگ ہے اسلام کے خلاف جتنے بھی کام ہیں، یہ قیامت کے دن کچھ بھی ان کو کام نہیں آئیں گے، کہ اللہ ان کی تدبیروں کو کیا کریں گے، دنیا میں بھی الٹا کریں گے، اور قیامت کے دن ان تدبیروں کے اوپر کیا ملے گی، ان کو سزا ملے گی۔ اور جب کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب ان کو عذاب ملے گا، ولا ہم ینصرون، تو ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی کہ عذاب سے بچانے کے لیے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک جو لوگ ظالم ہوئے، یا بے شک جو لوگ ظالم ہیں، عذاباً ان کے لیے عذاب ہے، دون ذالکا اس کے علاوہ بھی، کہ اس کے علاوہ مراد ہے کہ جو ظالم ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں، تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو ان کا ایک عذاب اور ایک سزا تو دنیا میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک عذاب اور ایک سزا دنیا میں بھی ہے۔ جیسے کہ کون سی سزائیں ملی تھی، غزوہ بدر ہوا تھا تو وہ مارے گئے، غزوہ احد کے اندر مارے گئے، جتنے بھی غزوات ہوئے تو یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا ہوئے، مارے گئے، تو یہ کیا تھی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کی ایک شکل تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو لکھا ہے عذاباً دون ذالکا، کہ عذاب ہوگا اس کے علاوہ، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے، کہ صرف یہی نہیں کہ ان کی سزا یہاں پر یہ دنیا میں مارے گئے تو ان کی سزا ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور چونکہ یہ کفر کی حالت میں مرے ہیں تو آخرت کے اندر ان کی جو سزا ہوگی، جہنم کا عذاب ہوگا، وہ اس کے کیا ہوگا، بالکل علاوہ ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، تو جو ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے اندر بھی کیا ملے گا، عذاب ملے گا، کیونکہ آخرت کا تو وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ آخرت کے عذاب کے اوپر تو یقین اس لیے یعنی کہ مانتے تو اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا، وہ تو اسی بات کا جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری جو ہے ہڈیاں کیا ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو کیسے زندہ ہوگا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ جو ہے علم نہیں رکھتے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آگے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور صبر کر کے اپنے رب کے حکم پر۔ اچھا جی، تو کیا ہے یہ، کس کو کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ، اپنے نبی کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ کیا کریے، صبر کیجئے، اے نبی آپ کیا کر لیجئے، ہمارا کا مائک کھلا ہوا ہے، اور جو ہے کیا کریے، صبر کیجئے۔ صبر سے مراد کیا ہے کہ اے نبی آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں تو وہ ان کفار کے انجام کو جو ہے، انجام کے بارے میں یا ان کی بربادی کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، بلکہ جو ہے آپ تھوڑا سا صبر کیجئے، اور اللہ کے انتقام کی جو ہے جلدی نہ کیجئے،
اور جو ہے اور آپ یہ بھی نہ خیال کیجئے کہ اگر ان کو جلدی جو ہے اللہ نے انتقام ان سے نہیں لیا اور ان لوگوں کو مہلت ملی تو یہ مزید آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اے نبی آپ ایسا مت سوچئے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق کیا کریے، صبر کریے کہ میں ان کو دنیا کے اندر بھی ان کا انجام برا کروں گا اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا کروں گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے کہ دشمن یہ جو دشمنی کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، اے نبی آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ نظروں سے مراد کیا ہے کہ اے نبی آپ ہماری کیا ہے، حفاظت کے اندر ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر میں ان کفار کو سزا نہیں دے رہا، ان اللہ کے دشمنوں کو اگر میں سزا نہیں دے رہا تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مزید آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، نہیں، آپ ہماری بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ ہماری حفاظت کے اندر ہیں، لہٰذا ہم آپ کو ان مشرکین کے ہر شر سے بچائیں گے، لہٰذا آپ کسی بھی بات کی طرف جو ہے پرواہ نہ کیجیے، بلکہ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، وَسَبِّحْ، آپ تو اللہ کی کیا کریے، پاکی بیان کریے، وَبِحَمْدِکَ، اور اللہ کی کیا کریے، بِحَمْدِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کی کیا کریے، حمد و ثنا کیجیے، اور حمد و ثنا جو ہے وہ کیجیے، اور کس ٹائم، حین تقوم، جس وقت تو کیا کرتا ہے، جہاں تو موجود ہو، جہاں یا جس وقت تو کیا کرتا ہے، اٹھتا ہے۔ تو اب ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اللہ کا جو ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہر موقع پر انسان کیا ہے، کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے تو ایک تو یہ بتا دیا، اور پھر آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے کچھ حصے میں کیا کر، اس کی تسبیح بیان کر۔ تسبیح بیان کر یعنی کہ سوتے سے اٹھتے وقت، مثلا تہجد کے اندر انسان اٹھتا ہے تو وہ تہجد کے نوافل آ جاتے ہیں، اور رات کے اندر جو ہے پھر عشاء کی نماز آ جاتی ہے، تو عشاء کے وقت ستاروں کے غروب ہونے سے پیچھے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت۔ ستاروں کے پیٹھ پھیرنے کا مطلب ہے ستاروں کے غروب ہونے کے وقت۔ تو ستاروں کا جو دیکھیں غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کا، صبح صادق کا ہوتا ہے، کہ ستارے کیونکہ صبح ہو رہی ہوتی ہے تو ستارے کیا ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، مطلب یہ کہ سورج نکل جاتا ہے، تو اس میں صبح کی نماز کا ذکر آ گیا۔ اور دوسرے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اندر جب ستارے روشن ہوتے ہیں تو رات کی نماز کا کیا آ گیا، ذکر آ گیا۔ تو پھر جو ہے آپ کے کرنے کا تو کام یہی ہے کہ آپ یہ کریے، آپ ان مشرکین کی اور ان کفار کی جو ہے وہ کیا نہ کریے، زیادہ پرواہ نہ کیجیے، جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ کیا ہے، کافی ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے، رات کو اٹھا اور اس نے یہ کلمات پڑھے، تو وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو کیا کریں گے، قبول فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اگر اس شخص نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھ لوں اٹھ کر، اور وضو کی، تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی اور اس کی جو ہے وہ کیا ہے، دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ حین تقوم، یہاں جو یہ الفاظ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب بھی اپنی کسی مجلس سے اٹھے تو آخر میں کیا کرے، اللہ کی کوئی نہ کوئی حمد و ثنا کے کلمات کہہ لے، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو ہم مجلس کے برخاست ہونے کی جو دعا پڑھتے ہیں نا، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، مجلس سے مراد ہے کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہو، تو اس میں اچھی باتیں ہوں اور بری باتیں ہوں، کسی کی اچھی ہو گئی بری ہو گئی، ادھر ادھر کی بات ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس محفل کے اندر یا اس مجلس میں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور وہ کون سے کلمات آتے ہیں حدیث میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ بھی آتے ہیں۔ اور جی وہ والے بھی آتے ہیں، سبحان ربک رب العزت علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اب جیسے دیکھیں ہماری عام روزمرہ کی زندگیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کوئی ہم سے ملنے آ گیا، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جو ہے کم از کم ہم اپنے پڑھنے کا معمول بنا لیں کہ ہم جو ہے کم از کم کوئی مہمان آیا تھا، گیا، اٹھ کے مل کر چلا گیا، تو ہم یہ دعا پڑھ لیں کہ اس محفل کے اندر اگر اس شخص سے اس نے کوئی غلط بات کی اور ہم نے سنی، یا ہم نے غلط بات کی اس سے، کوئی بھی ایسی ادھر ادھر کی بات ہو گئی، تو اس کفارے کی جو دعا یہ کہلاتی ہے، تو اس کفارے کی دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس محفل کے ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہماری وہ محفل جو ہوگی، وہ مجلس جو ہوگی، وہ ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا سبب نہیں بنے گی۔ تو یہ جو ہے ہمیں اپنی عام روزمرہ زندگی کے اندر شامل کر لینے والی بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سورۃ الطور جو ہے مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اب جو ہے ہم سورۃ النجم شروع کریں گے۔ اچھا، سورۃ النجم جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر تشریح آئے گی۔ سورۃ الطور کے اندر تو دیکھیں تشریح نہیں تھی، لیکن سورۃ النجم کے اندر ذرا تشریح آئے گی، اور آج اصل میں تشریح کہہ رہی ہوں، میں مطالعہ نہیں کر سکی ہوں، مدرسے جلدی چلی گئی تھی، ہمارے پاس بھی اصل میں کرونا ٹیسٹ کا لیٹر آ گیا تھا، تو وہ 2 دن پہلے سے آیا ہوا تھا کرونا ٹیسٹ کا لیٹر، تو وہ آج پھر جو ہے خود آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو اس وجہ سے جو ہے مجھے مدرسے میں بھی کافی دیر ہو گئی، ابھی بس تھوڑی دیر پہلے ہی میں مدرسے سے آئی تھی، تو اس لیے آگے والی جو صورت ہے نا میرا اس کا مطالعہ نہیں ہے، اگر کہیں تو کل پڑھا دیتی ہوں یہ والی صورت۔ وہ تو خیر چلتا رہتا ہے، بس جو